کہ وہ رب ہے. اس کی شان ربوبیت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے. ایک عملی ثبوت دینا پڑے گا اس بات کا کہ میں تجھے اپنا آقا مانتا ہوں، تجھے اپنا مالک سمجھتا ہوں، تجھے اپنا خالق سمجھتا ہوں، اور تجھے اپنا پالنے والا سمجھتا ہوں. تو جب ہم اس کو یہ کہتے ہیں تو اپنے ایک ایک فعل سے ہمیں یہ ثابت کر دینا ہوگا کہ ہم صرف تجھ سے پیار کرتے ہیں. یہ دنیاوی مال و زر، یہ جائیداد، یہ رتبہ، یہ ہماری ٹھوکروں پر پڑا ہے. ان کی حیثیت ہمارے لیے کنکر سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ پریکٹیکلی پروو کرنا ہوگا. تو یاد رکھیے کہ یہ راہ بڑی کٹھن ہے، اس پر مشکلات بھی بہت آئیں گی، تکالیف بھی بہت آئیں گی، اور ہم چونکہ کمزور ہیں تو عام طور پر اسے برداشت کر نہیں پاتے. یہ بہت پرانی بات ہے، میں بھی اباؤٹ 25 years بیک اسی کمرے میں ایک صاحب تشریف لائے، اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے 4-5. تو انہوں نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ دیکھیے شاہ صاحب، میں کوئی ایسی دعا نہیں کرانے آیا کہ میرا بزنس چل جائے، مجھے ترقی مل جائے، یا مجھے کوئی دولت مل جائے. اللہ کا کرم ہے، میرے پاس اللہ کا دیا سب ہے. میری ملیں بھی ہیں، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، سب ہے. میں تو صرف رب سے دوستی مانگنے آیا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ دعویٰ نہ کیجیے، بہت ٹال کلیم ہے یہ. آپ مجھے جانتے ہی نہیں شاہ صاحب، میں تو آیا ہی اس نیت سے ہوں، اور آپ یہ بتائیے کہ دوستی لے کے دے سکتے ہیں یا نہیں لے کے دے سکتے. میں نے کہا بھائی یہ تو دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. رب تو مرضی کا مالک ہے، جسے چاہے دوست بنا لے، جسے چاہے نہ بنائے. البتہ میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ صبح شام یہ پڑھ لیا کیجیے، اور زیادہ نہیں ہے، ایک ایک تسبیح پڑھیے. جب یہ 40 دن پڑھ لیں تو پھر تشریف لے آئیے میرے پاس، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تو وہ چلے گئے، اور ایگزیکٹلی 1 ویک کے بعد اتوار ہی کی شام کو وہ دوبارہ یہیں اسی کمرے میں تشریف لے آئے، اور ورچولی دونوں ہاتھ باندھ کے انہوں نے کہا کہ یہ واپس لے لیں، مجھے نہیں چاہیے، یہ برداشت نہیں ہوتا ہے جو کچھ ہونے لگا میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کر دے، اللہ آپ کو اپنی دوستی عطا فرما دے. لیکن راہ بڑی کٹھن ہے، اس پر انسان چل نہیں پاتا.